بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے روزوں کے حوالے سے مسلمان معالجوں کے لیے چند رہنما اصول۔ نمبر 1، مریض کو بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ مرض کی نوعیت اور روزے کی وجہ سے مرض اور اس کے جسم پر مرتب ہونے والے ممکنہ اثرات وہ بنیادی عوامل ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے مریض اور ڈاکٹر باہمی مشورے سے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کریں گے۔ نمبر 2، ایسی معمولی بیماری جس سے مریض کو نہ کوئی خطرہ لاحق ہو نہ اس کو وقتی طور پر زیادہ ناقابل برداشت تکلیف ہو، اس صورت میں روزہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے جسم کے کسی عضو کے خراب یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اس صورت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ معالج کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس بیماری کے جسم پر اثرات کو تفصیلاً مریض کو سمجھا دے اور روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دے، مثلاً گردوں کی دائمی بیماری یا اپینڈکس جب فوری آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4، روزے کا فدیہ اسی صورت میں دیا جائے جب مرض سے مکمل صحت یابی کا امکان بہت کم ہو، جیسے دائمی امراض یا کینسر وغیرہ۔ نمبر 5، اگر مریض کسی وقتی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا روزے ضرور رکھے۔ بعض اوقات دائمی بیماریوں سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں بھی قضا روزے رکھ لینا ضروری ہے، اگرچہ پہلے فدیہ بھی دے چکا ہو۔ نمبر 6، اگر مرض ایسا ہے جس میں دواؤں کی خوراک کو تبدیل کر کے دوا صبح و شام یعنی سحری اور افطاری کے وقت دی جا سکتی ہو اور اس کے مریض پر برے اثرات مرتب نہ ہوتے ہوں، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنے کا مشورہ دیا جائے اور دوا کی خوراک کے اوقات سحری اور افطار میں مقرر کیے جائیں۔ نمبر 7، وہ بیمار جو رو بصحت ہو لیکن اگر وہ روزہ رکھے تو صحت دوبارہ خراب ہونے کا قوی امکان ہو تو ایسے بیمار روزہ نہ رکھیں اور صحت یاب ہونے کے بعد قضا روزے رکھیں۔ نمبر 8، تنبیہ، بیماری یا سفر کی وجہ سے کوئی شخص روزہ توڑتا ہے تو اس کے لیے رمضان کے تقدس کو ملحوظ رکھنا لازم ہے اور اسے چاہیے کہ کھلے عام کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ اگر وہ ایسا کوئی کام جان بوجھ کے کرتا ہے تو یہ شرعاً گناہ ہے۔ روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیتے وقت مریض کو یہ بات بھی بتا دینی چاہیے تاکہ وہ انجانے میں اس گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔